بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سافٹ سکل ایسے ہوتے ہیں جو نہ ہم اسکول میں سیکھتے ہیں، نہ کالج میں اور نہ یونیورسٹی میں، لیکن وہ ہماری پروفیشنل لائف میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ کوئی دفتر، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ میٹنگز نہ ہوتی ہوں۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے میٹنگز پہ 3 حوالوں سے، یعنی میٹنگ کیسے ارینج کی جاتی ہیں، میٹنگ کے دوران نوٹس کیسے لیے جاتے ہیں، اور میٹنگ کے بعد منٹس کیسے لکھی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بات کریں گے کہ میٹنگ کو کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے، کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے، اور میٹنگ کے دوران میٹنگ کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے، اور میٹنگ کے دوران نوٹس کیسے لیے جاتے ہیں، اور میٹنگ کے فوراً بعد منٹس کیسے لکھے جاتے ہیں، منٹس کو فارمیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں ہم آپ کو ایک منٹس آف میٹنگ کا ایک ڈمی سیمپل بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے سیٹنگ اپ دی میٹنگ۔ میٹنگ کو سیٹ اپ کرنے سے پہلے ہم ایجنڈا آئٹمس کو کمپائل کرتے ہیں اور سپورٹنگ میٹیریل کو کلیکٹ کرتے ہیں، جیسے رپورٹس یا باقی ڈاکومنٹس جن کی میٹنگ کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کم از کم 1 ہفتہ پہلے ہم میٹنگ کی ارینجمنٹ شروع کرتے ہیں۔ میٹنگ کا ایجنڈا سب سے پہلے ہم ڈرافٹ کرتے ہیں، پارٹیسپنٹس کی لسٹ بناتے ہیں، اس کی ڈیٹ، ٹائم اور کہاں میٹنگ ہونی ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اسے اپروول کے لیے جو شخص ہماری میٹنگ کو چیئر کرے گا اسے اپروول کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں چیئر اپروو کر دے، اس کے بعد ہم کانفرنس روم بک کراتے ہیں جہاں پہ میٹنگ ہونی ہوتی ہے، اور میٹنگ کے ارینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی سیکشنز یا ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں اور ارینجمنٹ کرتے ہیں پروجیکٹر کا، ساؤنڈ سسٹم کا، یا جو بھی ریفریشمنٹ آپ نے آفر کرنی ہے میٹنگ کے دوران۔ اس کے بعد کم از کم 6 دن پہلے ہمیں ایجنڈا پوائنٹس اور اس کے جو باقی نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں، رپورٹس ہیں، وہ تمام پارٹیسپنٹس کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کی انفارمیشن کے لیے۔ اس کے بعد ہم پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں میٹنگ کے لیے۔ جو سیکرٹری ہے اس نے پریزنٹیشن دینی ہے، وہ پریزنٹیشن تیار کرے گا اور ان تمام کاموں کی ایک لسٹ تیار کرے گا جو میٹنگ سے پہلے، میٹنگ کے دوران یا میٹنگ کے بعد کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چیک لسٹ تیار کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ہم کسی چیز کو اوور لک نہ کر دیں۔ سب سے اہم اس میں ہے کہ ہم نے نوٹ ٹیکر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نوٹس کون لے گا میٹنگ کے دوران، اور تمام جو سپورٹنگ سٹاف ہے انہیں اپنی اپنی ڈیوٹیز یا ٹاسک جو ہے وہ ہم اسائن کرتے ہیں۔ میٹنگ سے 1 یا 2 دن پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ چیئر پرسن سے ملیں، اس کے ساتھ ایجنڈا کو ڈسکس فائنلائز کریں، اپنی پریزنٹیشن انہیں دکھائیں، اگر وہ کوئی اس میں چینجز کرنا چاہے تو وہ چینجز کریں، اور انہیں آگاہ کریں میٹنگز کی تمام تر ارینجمنٹ کے بارے میں، اور 1-2 دن پہلے پارٹیسپنٹس کو ایک ریمائنڈر ضرور بھیج دیں تاکہ وہ ریڈی رہیں، تیار رہیں۔ کنڈکٹنگ دی میٹنگ، یعنی میٹنگ کو کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اپنے میٹنگ کو سٹرکچر کریں،
جیسے ہی میٹنگ شروع ہو سیکرٹری پہلے میٹنگ کے بارے میں بتائے گا، اور جو چیئر پرسن ہے وہ میٹنگ کی وہ ویلکم ریمارکس دے گا، تمام پارٹیسپنٹس کو ویلکم کرے گا۔ اس کے بعد اگر یہ میٹنگ کسی پریویس میٹنگ کا تسلسل ہے تو پریویس میٹنگ کے بارے میں رپورٹ دے گا اور تمام پارٹیسپنٹس کو اپڈیٹ کرے گا کہ جو ایکشن پوائنٹس تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے، کون سے کام ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کون سے ٹاسک ان ہینڈ ہیں یعنی ان پروگرس ہیں، اور کون سے ٹاسکس ایسے ہیں جن پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر آپ ایجنڈا پوائنٹس ایک ایک کر کے پریزنٹ کریں گے، اس پہ ڈسکشن ہوگی، لوگوں سے رائے لی جائے گی۔ کسی ایک شخص کو میٹنگ پر حاوی نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ تمام لوگ میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کریں اور ایجنڈا سے نہ ہٹیں۔ جیسے ہی ڈسکشن ایجنڈا سے ڈی ٹریک ہو تو آپ ان کو دوبارہ ایجنڈے پہ واپس لے آئیں، اور یہ انشور کریں کہ تمام ایجنڈا پوائنٹس یا جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں اس پہ چیئرمین سے ڈیسیژن لیں، فیصلہ لیں کہ کس نے کام کرنا ہے، اس کے بارے میں کس نے ایکشن لینا ہے اور کب تک لینا ہے، اور آخر میں نیکسٹ میٹنگ کو آپ نیکسٹ میٹنگ کی ڈیٹ جو ہے ڈیٹ اور ٹائم اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ٹیکنگ دی نوٹس ہم کیوں لیتے ہیں؟ نوٹس ہم اس لیے لیتے ہیں کہ میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی منٹس آف دی میٹنگ لکھنے ہوتے ہیں تاکہ ہم تمام ڈیسیژن کو ڈاکومنٹ کریں، رسپانسبلٹیز اسائن کریں اور فیوچر کے لیے اس کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود رہے۔ نوٹ ٹیکرز کے لیے ضروری ہے کہ اسے تمام ایکشن آئٹمز کی آؤٹ کمز کے بارے میں وہ کلیئر ہو، اسے پتہ ہو۔ ایجنڈا کے جو آرڈر ہے وہ اس کو فالو کرے گا، اس کو نمبر کرے گا۔ اگر کوئی ایکسٹرا پوائنٹ بیچ میں آتا ہے تو وہ ایکسٹرا نمبرنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے۔ نوٹ ٹیکر یہ نوٹ کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے اور کیا ایکشن ہونا ہے اور کب تک ہونا ہے۔ میٹنگز کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ٹرانسکرائب کرنے میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ساری باتیں، ساری بحث جو میٹنگ میں ہوتی ہے، ہمیں ساری بحث کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نوٹ ٹیکر بلٹس میں سیپریٹ لائنز میں ہر پوائنٹ بہت ہی بریفلی اس کو ریکارڈ کرے گا، ایبریویشن یوز کرے گا۔ ضروری ہے کہ نوٹ ٹیکر اچھی کوالٹی کا پیپر یوز کریں، اچھی کوالٹی کا پین یوز کریں تاکہ میٹنگ کے دوران اس کی رائٹنگ سموتھ رہے اور اس کی جو فلو آف رائٹنگ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی سپیڈ ڈسٹرب نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کے دوران لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یوز کیا جائے، کوئی ٹیمپلیٹ یوز کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ٹائپنگ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ انہی پوائنٹس کو آپ فیئر کر لیں گے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نوٹ ٹیکرز کی ٹائپنگ سپیڈ پہ اور اس کی آئی ٹی سکلز پہ۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہو تو فوری طور پہ ہمیں فرسٹ ڈرافٹ منٹس کا تیار کر لینا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے، ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن سے اتر جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ منٹس کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے منٹس کا ایک فرسٹ ڈرافٹ
ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए। लिस्ट ऑफ अटेंडीज़ बनाई जाए। बेहतर ये है कि मीटिंग के दौरान हाज़िरी ली जाए, लोगों से सिग्नेचर लिए जाएं, उससे लिस्ट ऑफ अटेंडीज़ प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। सबसे ऊपर चेयरपर्सन का नाम लिखें, उसके बाद सेक्रेटरी का नाम लिखें और उसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली या सीनियरिटी वाइज आप लिखेंगे विद हिज हर डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। अगर किसी ने अपोलोजाइज़ किया है मीटिंग अटेंड करने से तो उसको मार्क करें अपोलोजाइज। अगर कोई एब्सेंट है, नहीं आ सका, तो उसको एब्सेंट मार्क करें। अगर कोई रीज़न लिखना चाहें तो उसमें रीज़न भी लिख सकते हैं। मिनट्स लिखने के बाद आप उसका ड्राफ्ट सबमिट करते हैं चेयरपर्सन को। चेयरपर्सन उसमें चेंजेस कर सकता है। वो तमाम चेंजेस करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट को चेयरपर्सन अप्रूव करेगा। आप मिनट्स पे सिग्नेचर करके डेट लिख के उसे तमाम पार्टिसिपेंट्स के दरमियान सर्कुलेट करेंगे। आजकल ज़्यादातर ईमेल यूज़ हो रहा है कि आप मिनट्स की स्कैन कापी अटैच करके ईमेल कर दें तमाम पार्टिसिपेंट्स को, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे और उन्हें पता चले कि उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डिसीज़न लिए गए हैं और उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। मिनट्स की फॉर्मेटिंग कोशिश करें कि इजी टू रीड और प्लेन लैंग्वेज यूज़ करें। जार्गन और वर्डी फ्रेजेस को अवॉइड करें। अपने फॉर्मेट में कंसिस्टेंट रहें। जो फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं उसी को जारी रखें। अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें। किसी सेंटेंस को 18 वर्ड्स से ज़्यादा लेंथी ना करें। 18 वर्ड्स तक लिमिट करें। पैराग्राफ बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। अपने पैराग्राफ को लिमिट करें 8 लाइंस तक। 8 लाइंस के बाद, मैक्सिमम 8 लाइनों के बाद आप नया पैराग्राफ शुरू करें। ग्रामर और पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखें। आपकी जो मिनट्स हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं क्योंकि मीटिंग्स हो चुकी होती है, और जो एक्शन होने होते हैं उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप, कामा, सेमी कोलन, पंक्चुएशन को सही यूज़ करें और अपने हेडिंग्स को एजेंडा पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस के लिहाज से अरेंज करें। जो फर्स्ट हेडिंग है उसे 14 पॉइंट, उसके फॉन्ट 14 पॉइंट होने चाहिए और बोल्ड होने चाहिए। सब हेडिंग्स को 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स फॉन्ट तक रखें और उसे बोल्ड रखें। और जो सब नेक्स्ट हेडिंग है उसे, जो बाकी टेक्स्ट है उसे 12 पॉइंट तक रखें। फॉन्ट साइज 12 पॉइंट तक रखें। अपनी फॉर्मेट को, अपने टेक्स्ट को नंबर करें हेडिंग्स को, जैसे 1, 2, 3, 4। सब हेडिंग को 1.1, 1.2, 1.3 और सेकेंड टियर ऑफ सब हेड जो है उसको आप A, B, C इन पैराथीसिस लिख सकते हैं। नंबरिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के स्टाइल से। जैसे जो आपके इंस्टीट्यूशन में स्टाइल फॉलो हो रहा है वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और हेडिंग के लिए, नंबरिंग के लिए सेम स्टाइल यूज़ करें। आपकी मिनट्स जो हैं वो लेस फॉर्मल स्टाइल में होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं होने चाहिए। अभी हम आपको एक
سیمپل دکھاتے ہیں. یہ ایک ڈمی سیمپل میں نے پریپیئر کیا ہے کسی میٹنگ کی منٹس کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیڈنگ ہے اس میٹنگس کی منٹس کا وہ ہے منٹس آف میٹنگ، اور میٹنگ کا سبجیکٹ اسٹیبلشمنٹ آف آرکائیوز ان دی یونیورسٹی ٹو پریزرو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس. ہیلڈ آن، جو جس ڈیٹ کو میٹنگ ہیلڈ ہوئی اور کہاں ہوئی، ان کانفرنس روم نمبر 2 یا جہاں پہ بھی ہوئی اس کی لوکیشن. نمبر 1 پہ آپ لکھیں گے لسٹ آف پارٹیسپینٹس از اٹیچڈ ایز انیکسچر اے. اس کے بعد میٹنگ کے آبجیکٹیوز لکھیں گے، میٹنگ کا انٹروڈکشن لکھیں گے کہ یہ میٹنگ کس چیز کے بارے میں تھی اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور ہمارے ایجنڈا پوائنٹ کیا تھے. 1 بائی 1 آپ تمام ایجنڈا پوائنٹس کو لکھیں گے. اس کے بعد جس شخص نے پریزنٹیشن دی اس کا نام لکھیں گے، پریزنٹیشن کس چیز کے بارے میں تھی. پوائنٹس ڈسکسڈ اینڈ ڈیسیژن ٹیکن آر گیون ان سکسیڈنگ پیراز. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ تیار کر لیں جس میں سب سے اوپر یہ مین ہیڈنگ ہے، یہ 14 پوائنٹ اس کے فونٹ سائز ہے اور یہ بولڈ ہے. سب سے پہلے آپ بتائیں گے جو پریزنٹیشن میں جو ایجنڈا پوائنٹ پریزنٹ ہوا کہ پریزنٹر نے، سیکرٹری نے کیا پریزنٹ کیا، اس پہ کیا بحث ہوئی، کیا لوگوں کی کیا رائے آئی، وہ 1 بائی 1 آپ اے بی سی کر کے انہیں ریکارڈ کریں گے. پھر آپ لکھیں گے یہ ڈیسیژن کیا ہوئے، چیئر پرسن نے کیا ڈیسیژن دیے. اس میں ضروری ہے کہ جسے رسپانسبلٹی دی گئی ہے اسے کلیئرلی آپ اس میں نوٹ کریں گے، اور جو ٹائم لائن دی گئی ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ ہر ٹاسک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن ضرور اس میں انٹر کریں. نوٹ ٹیکر کو اگر ضرورت پڑے تو وہ بیچ میں چیئر کو پوچھ سکتا ہے، کلیریفیکیشن لے سکتا ہے تاکہ منٹس کوئی چیز اس میں اوور لک نہ ہو جائے. لیکن غلط لکھنے سے یا کنفیوژن کریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میٹنگ کے دوران ہی تمام چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کر لی جائیں. اور منٹ ٹیکر کو چاہیے، نوٹ ٹیکر کو چاہیے کہ وہ سیکرٹری کے نیکسٹ بیٹھے. اسی طرح ایکشن بائی، کس نے ایکشن کرنے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور اس انڈیویجول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. یہ پہلا ایجنڈا تھا. دوسرا ایجنڈا اسی طرح آپ لکھیں گے اور اس میں جو پوائنٹس پریزنٹ کیے گئے، لوگوں کی جو رائے آئی، کیا ڈیسیژن ہوا، کس کو رسپانسبلٹی دی گئی، کب تک یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے. ایکشن بائی یعنی کہ کس نے یہ ٹاسک کس کو اسائن کیا گیا ہے. اسی طرح تیسرا ایجنڈا، اسی طرح چوتھا، پانچواں. جب تمام ایجنڈا پوائنٹس آپ ریکارڈ کر لیں گے، آخر میں these minutes will be taken as executive order for implementation by all concerned. سیکرٹری اسے سائن کرے گا. جب یہی ڈرافٹ آپ نے چیئر پرسن کو پٹ اپ کرنا ہے. جب چیئر پرسن اس ڈرافٹ کو اپروو کر لے اس کے بعد سیکرٹری نے اسے سائن کرنا ہے. نیچے انسٹیٹیوشن کا نام، فائل نمبر، ٹیلی فون نمبر، فائل نمبر اور ڈیٹ. آخر میں ڈسٹریبیوشن لسٹ کہ یہ منٹس کس کس کو ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. تمام جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں یا سیکشنز ہیں جن کا اس میں رول ہے، ان سب کے پاس اس کی کاپی جانی چاہیے، اور اپنے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو بھی انفو کاپی بھیج دیں تاکہ وہ بھی انفارم رہے کہ
इस टास्क पे क्या हो रहा है। एनेक्स्चर ए में आप लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखेंगे। सबसे ऊपर चेयरपर्सन का नाम, फिर सेक्रेटरी का नाम, उसका डिजिग्नेशन, और अगर डिपार्टमेंट का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स के नाम आप अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे या सीनियरिटी वाइज भी लिख सकते हैं। अगर कोई एब्सेंट है तो उसको एब्सेंट मार्क करेंगे। अगर किसी ने अपोलोजाइज़ किया है तो उसको भी आप अपोलोजाइज मार्क करेंगे, और रीज़न भी आप लिख सकते हैं कि किस वजह से वो नहीं एब्सेंट था या किस वजह से उसकी क्या ऐसी कमिटमेंट थी कि उसने मीटिंग अटेंड करने से माजरत की। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए मैंने गटमैन की ये टेकिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग ये बुक है, इससे हेल्प ली और अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी इसमें प्रेजेंट किया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अपनी सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।